حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا فرمائی، اللہ کی کتاب تورات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے، کوہ طور سے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں جو احکامات ہیں نا اس پہ عمل کرو۔ یہ یہودی جو تھے نا کہنے لگے یہ اللہ کی کتاب ہے، ہمارے کو یقین نہیں آ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اللہ یہ میری قوم یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ان میں سے 70 آدمی جو ہوشیار ہیں، بھروسے کے ہیں، ایسوں کو لے کر کوہ طور پہ آ جاؤ، ہم ان سے بات کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمی قوم کے لے کر کوہ طور پہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا۔ اللہ نے فرمایا یہ کتاب میں نے ہی نازل کی ہے موسیٰ پہ، اور یہ برحق، لہذا اس پہ عمل کرو۔ اب یہ لوگ جو واپس آئے قوم میں، تو موسیٰ نے کہا اب بولو سب کو وہ اللہ تعالیٰ تم سے کیا کلام کیا۔ وہ کمبختوں نے اس میں اپنی طرف سے بھی مکسنگ کر دی، کہنے لگے بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اللہ نے یہ فرمایا جتنے پہ عمل کر سکتے ہیں کرو، اور جس پہ عمل نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہاں اتنے جلدی دھوکہ؟ ابھی کوہ طور سے آئے ہیں، اللہ نے کلام فرمایا، اب یہاں کے بدل گئے۔ اللہ کے کلام میں تبدیلی کی کہ اللہ نے فرمایا جتنا تم سے ہو سکتا ہے عمل کرو، اور نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا مسلمانوں تم کو ان سے یہ توقع ہے کہ یہ ایمان لائیں گے؟ یہ تو نمبر 1 کے بدماش ہیں، یہ اللہ کے کلام میں تبدیلی کی، یہ تمہاری بات کہاں مانیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ کالا دھبا لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے اور ایک گناہ کر لے تو اور ایک کالا دھبا اس کے دل پہ پڑ جاتا ہے۔ اب بندہ گناہ کرتا کرتا رہتا ہے اور اس کے دل پر کالے دھبے پڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ دل پورا کالا ہو جاتا ہے، دل پہ ایک زنگ چڑھ جاتا ہے۔ اب نصیحت کی بات اگر اس کے سامنے کی جائے اس پہ اثر نہیں ہوتا۔ اب مجھے چکنا گھڑا ہے، اس پہ کتنا بھی پانی ڈالو انہیں سدھرنے کا نہیں۔ اور واقعتاً صحیح بات ہے، انسان کا جو دل ہوتا ہے نا، اللہ جسے ہدایت دینا چاہے تو دل کا رخ صحیح ہو جاتا ہے، ہاں جی، ڈائریکٹ اس میں بات جاتی ہے اور وہ قبول کرتا ہے۔ اور اگر اللہ جس سے ہدایت چھیننا چاہے اس کا دل جو ہے یہ اوندا ہو جاتا ہے، اوندا ہوتا ہے۔ اب نصیحت کرنے والا کتنا بھی بوم مار لے اس پہ ذرا بھی اثر نہیں ہوتا۔ اب تمہارے 5 بچوں میں سے 4 سدھرے والے رہتے، ایک بگڑا والا رہتا، ہاں جی، 5 میں سے ایک کا بگڑنا ضروری ہے۔ اپوزیشن ہے تو حکومت صحیح چلتی نہ جی، پورے بچے سدھرے ہوئے رہے تو باپ بگڑ جاتا ہے۔ تو ایک تو بھی 2 تو بھی بگڑے ہوئے رہتے، اگر بچے نہیں بگڑے تو باپ بگڑ جاتا ہے، اور اگر باپ بھی سدھرا اماں بگڑ جاتی ہے، انہیں پھر ایک بھی بہو کو ٹکنے نہیں دیتی۔
روز اٹھ کے شکایتیں، روز اس کے شکایتیں. اب آدمی کب تک برداشت کرے گا؟ دن بھر جو ہے بازار میں دماغ خراب کرتا ہے. اب اللہ اللہ کر کے گھر کو آ کے روٹی کھا کے سو جائیں گے بولے تو انہیں پہلے سے کیسٹ فل کر کے رکھتی وہ میموری آج ہی لگا دیتے. تمہاری اماں یہ بول رہی تھی، تمہارے بھانا یہ بول رہے تھے. اب انہیں اس کا دماغ جو ہے خراب ہو جاتا ہے. اب انہیں بولتا میں یہاں سے نکل کے چل جاتا ہوں، کہاں بھی جا کے مر جاتا ہوں، الگ جا کے رہ جاتا. نقصان کس کا؟ جو اولاد ماں باپ سے الگ ہو جاتی ہے یہ سمجھ کر کہ الگ رہے تو سکون سے رہیں گے، کبھی سکون نہیں ملے گا، نہیں ملے گا. ماں باپ کے دل کو دکھا کے اگر الگ رہو گے نا، زندگی بھر سکون کے لیے ترسو گے. ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کی دعاؤں سے محروم ہو گیا. انسان پہ بہت سی بلائیں مصیبتیں آتی نا، کسی نہ کسی کی دعا کی طفیل ٹل جاتی ہے. اس لیے کوئی نہ کوئی تو دعا کرنے والا ہونا چاہیے نا. ہمیشہ دعاؤں کی کوریج میں رہو. ہاں جی، کوریج چھتراچا باہر گیلا رے میلا، دعاؤں کی کوریج میں رہو. ہاں جی، حفاظت ہو. اس لیے اللہ والوں سے دعاؤں کی درخواست کرنی چاہیے. وہ دعا کرتے ہیں اللہ تم پر سے مصیبتوں کو ہٹا دیتا ہے، نقصانات سے بچا لیتا ہے. اسی لیے صحابہ اللہ کے نبی سے دعا کی درخواست کرتے ہیں. اور حضور جب کسی کو رخصت کرتے ہیں تو صحابی کہتے یا رسول اللہ اپنی دعا میں یاد رکھیں. تو حضور فرماتے بھائی اپنی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھنا. دعا کی درخواست کرنا کوئی عیب نہیں ہے، یاد رکھنا. آپ کسی سے بھی دعا کی درخواست کریں. ہاں جی، اپنے بیوی سے بھی کر سکتے ہیں درخواست، بیگم ذرا کام کو جا رہا ہوں، دعا میں یاد رکھیں، دعائے خیر. سننے والا بولیں گے ابے جورو کے غلام ہے کیا بیٹا؟ یہ جورو کے ولی اللہ ہے کیا؟ دعا کے واسطے ولی اللہ ضروری نہیں. ہاں جی، اخلاص ضروری ہے. اللہ کے بندے ہیں، اب اس سے دعا نہیں مانگے تو کس سے مانگیں؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم. رب نے تمہارا حکم دیا کہ بندو مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کرتا ہوں. اللہ نے قبولیت کا وعدہ کیا، لہذا کبھی دعا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. کیا جی اتنے دن سے مانگ رہا ہوں ایک دن بھی قبول نہیں ہو رہی، اب کیا قبول ہوتی؟ کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کے اختیار میں ہے قبول کرنا نہیں کرنا. لیکن ہم تو بندے ہیں نا، ہمارے کو تو مانگنا ہی پڑے گا. ہاں جی، جو اصل فقیر رہتا نا انہیں دروازے سے کبھی نہیں ہٹتا ہے، روٹی کا ٹکڑا لے کے جھڑتا ہے، اسے جھڑکی دو، اس کو ڈھکل دو، دروازہ بند کر دو، انہیں برابر لگا رہیں گے. آخر انسان یا تو تنگ آ کے دیتا ہے یا چڑ میں آ کے دیتا ہے. انہیں ایسا تو بھی جائیں گا بیٹا، یاد رکھو. اور اگر کوئی جو ہے جھڑکی دے اور فقیر چلے گیا تو سمجھ لو انہیں اوریجنل فقیر نہیں ہونا. ہاں جی، اوریجنل فقیر کبھی بے پرواہی نہیں برت سکتا. اس لیے اللہ کے بندے ہونا، دعائیں کرتے رہو. آج نہیں تو کل قبول کریں گا، کرنی پرسوں کریں گا، کبھی نہ کبھی تو قبول کریں گا نا. دروازہ کھٹکھٹاتے رہو برابر، کبھی نہ کبھی تو کھولیں گا. کیا جی 3 مرتبہ بیل دبایا انہیں اندر سے کوئی بھی نہیں آیا،
اور دبا اور درخواست کر، اللہ کبھی نہ کبھی تو قبول کرے گا۔ تو فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم ان یہودیوں سے توقع رکھتے ہو کہ تمہاری وجہ سے ایمان لائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ان یہودیوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر اس میں تبدیلی کر دیتے، مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، اور یہ جرم ان کا نادانی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ جرم ان کا جانتے بوجھتے ہوئے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں وہ کیا کریں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، بعض یہودی وہ تھے جو منافق بن گئے۔ منافق کسے بولتے ہیں؟ جس کے دل میں کفر ہو اور ظاہراً کلمہ بھی پڑھتا ہو، نماز روزہ بھی کرتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن دل میں کفر ہے، وہ ہے منافق۔ تو ان میں جو منافق تھے مسلمانوں سے جب ملتے تھے تو مسلمانہ کہتے تھے ارے یہ دوغلے پنا چھوڑ دو اور اخلاص کے ساتھ ایمان لاؤ۔ تو وہ جواب میں کہتے جی جیسے تم ایمان والے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب تنہائی میں ہوتے قَالُوا، تو کہتے أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، مسلمانوں کو تم وہ راز کے باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے صرف تمہیں بتایا؟ کیا مطلب؟ یہ یہودی جو مدینے میں رہتے تھے تو مسلمان کبھی کبھی ان یہودیوں سے پوچھتے تھے کہ سچ بتاؤ تمہاری کتابوں میں ہمارے نبی کا ذکر ہے کیا؟ کبھی مڑ میں آ کے کہتے تھے ہاں تمہارے نبی کا ذکر ہماری کتابوں میں۔ تو مسلمان پوچھتے جب تم جانتے ہو تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو وہ کہتے اس لیے کہ کچھ رکاوٹ ہمارے لیے ہے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، تو مسلمان کبھی یہودیوں سے پوچھتے کہ ہمارے نبی کا ذکر تمہاری کتابوں میں ہے کیا؟ تو کبھی مڑ میں آ کے کہتے ہاں بے شک تمہارے نبی کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے اور وہ نبی برحق ہیں، تم ایمان لائے نا، قائم رہو۔ تو مسلمان پوچھتے ہیں ہمارے کو تو نیکی کی بات بتا رہے، خود ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہودی کہتے تھے ہماری کچھ مجبوری ہے۔ کیا مجبوری تھی؟ قوم سے یہ نذرانے وصول کرتے تھے، ہدیے تحفے نذرانے، تو اگر وہ ایمان لائیں تو پورے یہودیاں ایمان لائیں گے، کہ نذرانے دیں گا کون ان کو؟ ہاں جی، اسی طرح سے ان کی عزت تھی یہودیوں میں، اگر یہ ایمان لاتے تو قوم کے نظروں میں عزت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جب مسلمانوں سے کہتے بے تکلفی سے کہ تمہارے نبی کا ذکر ہماری کتاب میں ہے، تو دوسرے یہودیاں ان کو پکڑ کے سائیڈ میں لے کے بولتے تمہارا دماغ خراب ہوا، راز کی باتیں مسلمانوں کو کیوں بتا رہے؟ کل قیامت کے دن وہ لوگ ہم پر حجت قائم کریں گے، اللہ کے سامنے کہیں گے اللہ
اس کو معلوم تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، جانتے ہوئے ایمان نہیں لائے، پھر کیسا؟ قالوا اتحدثونهم بما فتح اللہ علیکم، تو کہتے ہیں کیا تم بتا دیتے ہو مسلمانوں کو وہ راز جو اللہ نے تمہیں بتایا، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ قیامت کے دن تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے، افلا تعقلون، کیا تم اتنی بات نہیں سمجھتے؟ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، کیا ان کو نہیں معلوم کہ اللہ جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں اور جس کو ظاہر کرتے ہیں؟ اللہ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو دنیا میں فوری سزا نہیں دیتا ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے، جتنا بڑا نافرمان ہوگا اتنی زیادہ ڈھیل دی جاتی ہے، اور جو مخلص ہے نا اللہ اس کو امتحان میں ڈال دیتا ہے، اسے امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے دنیا میں دیکھو اکثر نیک لوگ پریشان ہوتے ہیں، مالی اعتبار سے پریشانی، آمدنی کم، بچے زیادہ، پالنا مشکل، بیمار ہو جائے علاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ذاتی گھر نہیں ہے، کرائے سے رہ رہے، کرایہ دینے کو مہنگے ہو جاتے ہیں، بیپار کرے، بیپار میں ترقی نہیں ہوتی، حالانکہ انہیں تہجد بھی پڑھتا، انہیں وظیفے بھی پڑھتا، قرآن پابندی سے پڑھتا، پھر بھی پریشان۔ اللہ کی طرف سے نیک لوگوں کی آزمائش دنیا میں ہوتی، ہم الٹا سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے نمازاں پڑھ رہے، اتنے وظیفے پڑھ رہے، پھر ہم پریشان کیوں؟ اور کافرہ اتنا ظلم کر رہے، اتنی بےمانی کر رہے، پھر بھی جو ہے اتنے خوشحالی میں کیسے؟ یاد رکھو اللہ اپنوں کو آزماتا ہے، غیروں کو نہیں آزماتا۔